کہ زنا کو اسلام نے مومنوں پر اس قدم حرام قرار دیا ہے کہ ایک آدمی ہے شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کر لیتا ہے، کسی عورت سے زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد پھر اپنی پاک دامن بیوی کے پاس آ کر اس سے ہم بستری کرتا ہے، تو جس مرد نے باہر زنا کیا آ کر اپنی حلال بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو اس مرد پر زنا کا حکم لکھا جائے گا، لیکن عورت پر زنا کا حکم نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ وہ عورت پاک دامن ہے، اور پاک دامن عورت کے لیے ایسے مرد کا آنا اور ہم بستری کرنا یہ حرام ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا الا کہ وہ آدمی توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زنا کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ پر، چاہے مرد کے یہاں ہو یا عورت کے یہاں ہو، جب بھی اللہ نے ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کی نسبت مرد کی طرف کی، کہا کہ زانی مرد شادی نہیں کرے گا، زانیہ عورت کسی زانی مرد سے شادی نہیں کرے گی۔ نکاح کا دونوں مسئلہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی طرف جوڑا، کیونکہ نکاح کا حق مرد رکھتا ہے۔ ایک مرد یہ تنہا ایک خود کفیل ہے، لیکن ایک عورت تنہا خود کفیل نہیں ہوتی ہے، ضروری ہے کہ اس کا ولی ہو، اس کا ذمہ دار ہو، جو ذمہ دار اجازت دے تو شادی ہوگی۔ لہذا اگر کوئی لڑکی اپنے ولی کے بغیر شادی کرتی ہے اسے اسلام قبول نہیں کرتا ہے، اسلام اسے زنا قرار دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کا نکاح ایسے لڑکے سے کرواتا ہے جس کے پہلے یہ حرام رشتے تھے، جیسے دیکھا جاتا ہے کہ اسکول اور کالجز میں یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا بنانا بالکل عام بات ہے۔ جب ہم رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو اکثر حالت یہ ہے کہ مسلم بچیوں کے رشتے ایسی جگہ دیے جاتے ہیں جن کا گھر دار اچھا ہو، جو رہنے کھانے پینے والے لوگ، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لڑکا کتنا نیک ہے۔ غور سے سنیں، اگر آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی ایسے انسان سے کیا، کسی ایسے لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا جس نے پہلے زنا کیا تھا، تو یہ باپ کیا ہے، اپنی بیٹی کا مرتے وقت تک نافرمان شمار کیا جائے گا، گویا اس نے اپنی بیٹی کے سب حقوں کو مارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک حرم ذلک علی المؤمن، حرم ذلک علی المؤمنین۔ یہ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے۔ سورہ نور قرآن کریم کی ان سورت میں سے ایک سورت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار احکامات کا ذکر کیا ہے۔ اسی لیے بعض سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے کہ عورتوں کو سورہ نور پڑھنا چاہیے، اور کیونکہ عورتوں کے بہت سارے مسائل اس سورہ نور کے اندر ذکر کیے گئے ہیں جو ان کے معاملات زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ سورہ نور کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پاک دامنی سکھا سکے کہ اصل میں پاک دامنی ہوتی کیا ہے، عورتیں اپنے آپ کو پاک دامن کیسے رکھ سکیں، مرد اپنے آپ کو پاک دامن کیسے رکھیں، اور اسی طرح ستر پوشی کسے کہتے ہیں، کہ کسی کے راز کو، کسی کے عیب کو چھپانا کیوں ضروری ہے۔ انہی مقاصد کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زانی نکاح نہیں کرے گا مگر اپنے ہی جیسی کسی زانیہ سے یا کسی مشرک سے، اور اسی طرح کوئی زانیہ عورت نکاح نہیں کرے گی مگر اپنے ہی جیسے کسی زانی مرد سے یا مشرک سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زانی مرد اور زانی عورتوں کو مومنوں پر حرام قرار دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ بڑے واضح انداز سے ایک بڑا مضبوط پیغام دیتی ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زنا اتنا بڑا عظیم جرم ہے کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت زنا جیسے عظیم جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کا نکاح کبھی مومنوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی آدمی کسی مومن کے ساتھ کسی زانیہ مرد، کسی زانیہ عورت یا زانی مرد کا نکاح کرتا ہے تو یہ نکاح حرام ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کو قابل قبول نہیں فرماتے۔ اصل میں یہ آیت کریمہ نازل ایک سبب سے ہوئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص تھے جن کو مرشد کہا جاتا تھا، لہذا مرشد کا کام یہ تھا کہ یہ مکہ سے بہت سارے قیدیوں کو لے لیتے جو مدینہ پہنچنا چاہتے، تو انہیں قید کر کے کسی طرح مکہ سے بھگا کر مدینہ پہنچایا کرتے، کیونکہ ایک مسلمان تھے،
تو لہذا اس طرح مسلمان صحابہ کی مدد کیا کرتے تھے۔ مکہ کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام عناق تھا، یہ زانیہ عورت تھی، اور عناق حضرت مرشد کے ساتھ کافی اچھی دوستی رکھتی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت مرشد چند قیدیوں کو لے کر تھے کہ مکہ کے دیواروں میں سے ایک دیوار کے پاس سے گزر رہے تھے، تو عناق نے انہیں دیکھا تو کہا کہ آپ مرشد ہیں؟ کہا کہ میں مرشد ہوں۔ تو اس عورت نے دعوت دی کہ آئیے آج میرے یہاں پر رات گزاری۔ تو مرشد کہنے لگے کہ میں تو ایک مومن آدمی ہوں، تم تو ایک زانیہ عورت ہو، اور کسی مومن کا زانیہ سے تعلق ہو نہیں سکتا۔ تو وہ عورت جانتی تھی کہ مرشد ان کے پاس اسلام سے پہلے آیا جایا کرتے تھے، تو جیسے ہی یہ بات سنی اسے غصہ آیا، اور وہ جانتی تھی کہ یہ قیدیوں کو لے کر مکہ سے مدینہ بھگا کر لے جا رہے ہیں۔ تو جو دیوار کے پیچھے لوگ تھے چلا کر ان سے کہنے لگی کیا یہ لوگوں دیکھو، میں نے اس آدمی کو دیکھا جو مسلمانوں کو یہاں سے بھگا کر مدینہ پہنچاتا ہے۔ تو جیسے ہی اس عناق نے یہ لوگوں کے سامنے اعلان کیا، مرشد وہاں پر بھاگنے سے مجبور ہو گئے، قیدیوں کو لے کر بھاگے، 8 لوگ ان کے پیچھے گھوڑے لے کر پیچھے پڑ گئے، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے ایک غار میں چلے گئے، یہاں تک کہ مشرکین اس غار تک جا پہنچے۔ اب کسی طرح بچتے بچاتے وہ مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، کیونکہ وہ عناق کو جانتے تھے اور ایک دلی لگاؤ انہیں تھا۔ تو مرشد رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی، کہا ہے کہ اللہ کے نبی کیا میں عناق سے شادی کر لوں؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ عناق کس قسم کی عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک زانی آدمی اپنی جیسی زانیہ عورت ہی سے شادی کر سکتا ہے، یا زانیہ ایک مشرک سے شادی کر سکتی ہے، اسی طرح ایک زانیہ عورت اپنے جیسے زانی مرد سے ہی شادی کر سکتی ہے، یا کسی مشرک سے۔ حرام مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے زانی مرد اور زانیہ عورتوں کو حرام قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آپ ایک مومن مسلمان آدمی ہیں، کسی ایسی زانیہ سے شادی کرنا آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اس قصے سے، اس آیت کریمہ سے بہت سارے فائدے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی زانیہ سے شادی کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت سدھر جائے، کیوں نہ ایسے عورت سے شادی کی جائے۔ مگر اسلام نے آخر کار زانی عورت سے شادی کرنے سے کیوں منع کیا ہے؟ علماء اکرام نے اس کی وجوہات بیان کی۔ سب سے پہلی وجہ یہ بیان کی گئی کہ ایک زانیہ عورت اپنے اندر بہت سارے برے اخلاق کو رکھتی ہے، لہذا جب ایک آدمی زانیہ عورت سے شادی کرے گا تو اس کے برے اخلاق کو بھی وہ اپنائے گا، اور ایک برے اخلاق کو اپنانا بذات خود حرام ہے۔ اور دوسری اہم بات، ایک زانیہ عورت ایک فاسق آدمی کے حکم میں ہوتی ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو کبیرہ گناہوں کو بڑے آرام سے دھڑلے سے کر دیتا ہے، اسے اسلام فاسق کہتا ہے۔ اور فاسق کے ساتھ رہنا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، چہ جائے کہ کسی فاسقہ زانیہ عورت سے انسان شادی کرے اور پرماننٹ اس کے ساتھ سیٹل ہو جائے، تو اسلام اس وجہ سے اسے منع کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس بات سے بھی منع کیا گیا کیونکہ ایک عورت جو پہلے ہی سے زنا کے گناہ میں ملوث ہے، کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ شادی ہونے کے بعد اس گناہ سے کیا ہے باز آ جائے گی؟ اگر شادی کے بعد بھی اپنی اس بدکاری کو وہ جاری رکھے گی تو جو مرد کا بستر ہے وہ ناپاک ہو جائے گا، اس بستر پر کوئی دوسرا آدمی شریک ہوگا اور وہاں اولاد ہو جائے گی، وہ اولاد کس کی ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسے بہت سارے اخلاقی جرم ہیں جن جرموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے زانیوں سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا۔ محترم حاضرین، اب یہاں پر چند باتیں ہمیں سمجھنے کی ہے۔ موجودہ معاشرہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں زنا کی ایک لہر چلی، خصوصی طور پر جب سے اسکول کالج آئے، یہ کو ایجوکیشن مختلط تعلیم آئی، مردوں کا عورتوں سے ملنا جلنا، اور اسی طرح دور حاضر کے اندر جو ایک طرح سے فحاشی عام ہوئی، زنا بالکل عام ہو چکا ہے۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ زنا کی عام ہونا کتنا خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ اس کے جو مقدمات ہے، عشقیہ مزاج دیکھا جاتا ہے، خاص کر وہ نوجوان جو دینی علم سے مسجدوں سے دور ہوتے ہیں، ان کے اندر عشقیہ مزاج ہوتا ہے، اور یہی مزاج ہماری بہت ساری مسلم جوان خواتین کے اندر آ گیا، اور یہ معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانا، یہاں تک کہ معاملے زنا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسلام کا قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی سے پہلے زنا کرتا ہے اور جس سے زنا ہوا ہے اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ان دونوں کی شادی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نے
ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے, دونوں نے آپس میں شادی سے پہلے زنا کر لیا, اب آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ دونوں شادی بھی کرنا چاہتے ہیں تو اسلام ان کی شادی کو قبول نہیں کرتا. کیوں نہیں قبول کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک زانی اپنے جیسے زانیہ ہی سے شادی کرے گا, لہذا اگر دونوں زانی ہی کے حکم میں رہیں اور ایسے ہی شادی کر لیں تو ان کی شادی قابل قبول نہیں ہے. تو شرط یہ ہے کہ یہ دونوں توبہ کر لیں, توبہ ضروری ہے. اگر توبہ نہ کرے, مرد شادی سے پہلے زنا کرے اور توبہ نہ کرے, عورت شادی سے پہلے زنا کرے اور توبہ نہ کرے, تو اگر وہ شادی بھی کر لیتے ہیں اسلام ان کی شادی کو نہیں مانتا ہے. جب تک ساتھ رہیں گے وہ زنا ہی میں شمار ہوگا, جو اولاد پیدا کریں گے وہ اولاد بھی ولد الزنا یعنی زنا کی اولاد ہی شمار ہوگی. تو لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ زنا کے مقدمات کی طرف جانا یا زنا میں پڑ جانا یہ کتنی خطرناک بیماری ہے. بلکہ دیکھیں کہ زنا کو اسلام نے مومنوں پر اس قدم حرام قرار دیا ہے کہ ایک آدمی ہے, شادی شدہ ہے, شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کر لیتا ہے, کسی عورت سے زنا کرتا ہے, زنا کرنے کے بعد پھر اپنی پاک دامن بیوی کے پاس آ کر اس سے ہم بستری کرتا ہے, تو جس مرد نے باہر زنا کیا آ کر اپنی حلال بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو اس مرد پر زنا کا حکم لکھا جائے گا, لیکن عورت پر زنا کا حکم نہیں لکھا جائے گا, کیونکہ وہ عورت پاک دامن ہے, اور پاک دامن عورت کے لیے ایسے مرد کا آنا اور ہم بستری کرنا یہ حرام ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا الا کہ وہ آدمی توبہ کر لے. تو سمجھتے ہیں کہ زنا کی خطرناکی کتنی ہے کہ ایک بیوی جس سے آپ نے شادی کی, جس سے آپ کے یہاں اولاد بھی ہیں, لیکن وہ آدمی باہر منہ مار کے آتا ہے اور اس پاک دامن عورت کے بستر کو گندا کرتا ہے. اس عورت کو پتہ نہیں ہے تو اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن آدمی جانتا ہے کہ وہ زانی ہے اور آ کر اپنی بیوی سے ہم بستری بھی کرتا ہے, تو ایسے آدمی پر برابر زنا لکھا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ آدمی کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نہ کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المؤمنین, اللہ تعالیٰ نے زانیوں کا مومنوں پر حرام رشتہ قرار دیا, کوئی رشتہ ان کے درمیان ہو نہیں سکتا. محترم حاضرین, اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ جو عورت ہے وہ خود سے شادی نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے جب زنا کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ پر, چاہے مرد کے یہاں ہو یا عورت کے یہاں ہو, جب بھی اللہ نے ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کی نسبت مرد کی طرف کی, کہا کہ زانی مرد شادی نہیں کرے گا, زانیہ عورت کسی زانی مرد سے شادی نہیں کرے گی. نکاح کا دونوں مسئلہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی طرف جوڑا, کیونکہ نکاح کا حق مرد رکھتا ہے. ایک مرد یہ تنہا ایک خود کفیل ہے, لیکن ایک عورت تنہا خود کفیل نہیں ہوتی ہے. ضروری ہے کہ اس کا ولی ہو, اس کا ذمہ دار ہو, جو ذمہ دار اجازت دے تو شادی ہوگی. لہذا اگر کوئی لڑکی اپنے ذمہ دار کی اجازت کے بغیر شادی کرتی ہے, اپنے ولی کے بغیر شادی کرتی ہے, اسے اسلام قبول نہیں کرتا ہے, اسلام اسے زنا قرار دیتا ہے. اللہ معاف فرمائے, ہمارے معاشرے کے اندر بدکاری اتنا عام ہے, دیکھا جاتا ہے کہ کچھ مسلم لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں, اور کیا کرتی ہیں, گھر سے بھاگ کر باپ کی اجازت کے بغیر, گھر کے ذمہ دار کی اجازت کے بغیر جا کر شادی کر لیتی ہیں. چاہے وہ کورٹ میرج کریں, کسی چرچ میں جائیں, یا کسی مولانا یا کسی قاضی کے پاس بھی جا کر نکاح کریں, اسلام اس نکاح کو نہیں مانتا, کیونکہ عورت خود کفیل نہیں ہوتی ہے. عورت کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے, اس لیے اللہ کے نبی نے کہا لا نکاح الا بالولی, عورت کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا. بلکہ اسلام ولی کے بارے میں اتنی سختی کرتا ہے کہ اگر باپ زندہ ہے اور بھائی ولی بننا چاہے تب بھی بھائی ولی نہیں بن سکتا. حالانکہ بھائی ولی بن سکتا ہے, لیکن باپ موجود ہے, کیونکہ باپ ولی اکبر ہے, تو ولی اکبر کی موجودگی میں ولی اصغر نکاح نہیں کرا سکتا. اگر باپ راضی نہ ہو, سگا بڑا بھائی راضی ہو اور وہ عورت شادی کر لیتی ہے, اسلام ایسی شادی کو فاسد قرار دیتا ہے. تو لہذا ان لوگوں کا کیا ہوگا جو گھروں سے بھاگ جاتے ہیں, اور گھروں سے بھاگنے کے بعد ظاہری بات ہے زنا جیسے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں. اب ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں اور مجبور ہو کر اسی لڑکے سے شادی کروا بھی دیتے ہیں جس کے ساتھ ان کی بیٹی نے منہ کالا کیا تھا, اور توبہ بھی نہیں کراتے. تو یاد رکھیے, اسلام کی تعلیمات نہ جاننے کا اتنا خطرناک اثر ہوتا ہے کہ بھاگ کر گئے, ماں باپ نے اسی لڑکے کے ساتھ شادی کروا دی. اللہ اس کے رسول کے نزدیک وہ شادی معتبر نہیں ہے. وہ جب تک ساتھ میں رہیں گے, بستر میں رہیں گے, برابر زنا لکھا جائے گا. جو اولاد پیدا ہوگی وہ سب کے سب زنا کی اولاد ہوگی. تو لہذا اسلام اس قدر کیا ہے, زنا کے مسئلے میں مومنوں پر حرمت کو قرار دیتا. بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک واقعہ ہے. ایک آدمی نے زنا کر لیا, زنا کرنے کے بعد اسے کوڑے مارے گئے, کیونکہ یہ تعزیری سزا حضرت علی نے کروائی تھی. جب کوڑے مارے گئے, وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو حضرت علی نے فرمان دے کر بھیجا, کیونکہ تم ایک زانی ہو اور تمہاری بیوی زانیہ نہیں ہے, لہذا تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا. لہذا دونوں کے بیچ میں حضرت علی نے طلاق کروا دیا.
کیونکہ ایک زانی ہے، ایک پاک دامن عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا. حضرت علی نے دونوں کے بارے میں طلاق کروا دیا. اگر اسلامی حکومت ہو جائے تو یقیناً ایسے ہی فیصلے ہوں گے، لیکن جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے مگر فیصلہ تو وہی ہے. لہذا وہ لوگ جو شادی کے بعد بھی زنا جیسے عظیم جرم کو انجام دیتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں. محترم حاضرین، اس کے بعد اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کا نکاح ایسے لڑکے سے کرواتا ہے جس کے پہلے یہ حرام رشتے تھے، جیسے دیکھا جاتا ہے کہ اسکول اور کالجز میں یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا بنانا بالکل عام بات ہے. جب ہم رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو اکثر حالت یہ ہے کہ مسلم بچیوں کے رشتے ایسی جگہ دیے جاتے ہیں جن کا گھر دار اچھا ہو، جو رہنے کھانے پینے والے لوگ. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لڑکا کتنا نیک ہے. غور سے سنیں، اگر آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی ایسے انسان سے کیا، کسی ایسے لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا جس نے پہلے زنا کیا تھا، تو یہ باپ کیا ہے، اپنی بیٹی کا مرتے وقت تک نافرمان شمار کیا جائے گا. گویا اس نے اپنی بیٹی کے سب حقوں کو مارا، کیونکہ اسلام کہتا ہے، امام ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی ایسے لڑکے سے کروا دیا جس نے پہلے زنا کیا تھا اور اس نے توبہ نہیں کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے باپ پر جب تک وہ بیٹی زندہ ہے اپنے اس باپ کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ اس باپ پر لکھ دیتا ہے کہ گویا اس نے اپنی بیٹی کے سارے رشتوں کو توڑ دیا، ہر قسم کی نافرمانی اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا. تو ضروری ہے کہ اس کا خیال موجودہ معاشرے میں کیا جائے. آپ کہیں رشتہ بھیجتے ہیں یا آپ کے یہاں رشتہ کہیں آتا ہے تو سب سے پہلے اس بات کو دیکھا جائے کہ دین میں کیسا ہے. اس لیے اسلام نے ہمیشہ رشتے میں دین کو مقدم رکھنے کے لیے کہا، فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ دین کو مقدم رکھو، دنیا و آخرت کی ہر بھلائی سے بچ جاؤ گے. کتنا بہتر ہوتا کہ وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کو زیور دے کر بھیجتے ہیں، اخلاق دے کر ساتھ بھیجتے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سکھاتے، سسر کی اور ساس کے احترام کرنا سکھاتے. یہ زیور اتنا عظیم ہوتا کہ وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوتے بنسبت دنیا کے زیور وغیرہ دینے سے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا نکاح کسی ایسے لڑکے یا کسی ایسے لڑکی سے کرتا ہے جس کے شادی سے پہلے ناجائز تعلقات تھے، تو ایسا باپ قیامت تک کے لیے گنہگار لکھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رشتوں کو کاٹنا، رشتوں کے مسئلے میں فساد مچانا اور حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والے کو کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے. محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعان کا حکم ذکر کیا کہ وہ لوگ جو عورتوں پر الزام لگاتے. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کسی پر الزام لگانا کتنا خطرناک. اسلام کا قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بھی عورت پر الزام لگاتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ 4 گواہ پیش کیے جائیں، 4 گواہ لائے جائیں جنہوں نے عینی طور پر نگاہوں سے اس گناہ کو دیکھا ہے. اگر 4 گواہ تلاش نہیں کر پاتا ہے تو جس نے الزام لگایا، اسلام کہتا ہے کہ اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے مارے جائیں گے، اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے مارے جائیں گے. اس کے ساتھ اسلام نے کچھ سزائیں یہ بھی دی کہ جب اس کے پیٹھ پر 80 کوڑے مارے جائیں گے تو اس کے بعد جب بھی گواہی دے گا اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ دین کے مسئلے میں کہا گیا کہ ایسا آدمی فاسق و فاجر شمار کیا جائے گا. گویا کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانے کو اللہ تعالیٰ نے 3 گناہوں سے متصف کیا. سب سے پہلے حسی بیماری، یا سب سے پہلے حسی طور پر اللہ نے یہ سزا دی جسمانی طور پر کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے معنوی اعتبار سے یہ اسے سزا دی کہ اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور دینی اعتبار سے اللہ نے یہ سزا دی کہ ایسا آدمی فاسق و فاجر شمار کیا جائے گا. اگر کوئی آدمی اپنی ہی بیوی پر الزام لگاتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے کہ اس کی بیوی نے ایسا کیا ہے، تب اسلام کہتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اسے 4 گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پر الزام لگائے، یہاں اسلام لعان کا حکم پیش کرتا ہے. لعان ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پر الزام لگائے اور اس کے پاس گواہ نہ ہو، تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 3 ایسے قصے ہمیں ملتے ہیں جس میں لعان ہوا تھا. ایک تو حضرت عویمر رضی اللہ عنہ کا ان کی بیوی کے ساتھ، حضرت ہلال بن امیہ کا ان کی بیوی کے ساتھ، اور ایک صحابی جن کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے. تقریباً حدیث کے اندر 3 ایسے قصے ملتے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے لعان کروایا تھا. لعان ہوتا یہ ہے کہ اگر شوہر نے الزام لگا دیا کہ میری بیوی نے زنا کیا اور بیوی انکار کر رہی ہے کہ میں نے نہیں کیا، تو لہذا نہ شوہر کے پاس گواہ ہیں نہ عورت کے پاس کوئی ثبوت ہے، تو لہذا قاضی بلائے گا اور قاضی کہے گا کہ آپ کے شوہر آپ پر الزام لگاتے، بیوی کہتی ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے. تو لہذا جو قاضی ہے وہ 4 قسم کھلوائے گا. 4 گواہوں کے مقابلے شوہر سے 4 قسم کھلائے گا اور کہے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، یہ جھوٹی ہے. 4 قسم کھائے گا. 5ویں قسم کھاتے ہوئے کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت مجھ پر ہے. 4 قسم
5 قسم اس کے ہو گئے. پھر اس عورت سے قسم کھلایا جائے گا, عورت بھی کہے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتی ہوں کہ یہ جھوٹا ہے, میں سچی ہوں. 4 قسم کھائے گی. 5ویں قسم میں عورت کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب مجھ پر نازل ہو. جب 5 قسم مرد نے کھا لیے, 5 قسم عورت نے کھا لیے, اب اس کے بعد دونوں کے درمیان جدائی کر دی جاتی ہے. اسے اسلام لعان کہتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب کیا ہے کوئی گواہ دنیا کے اندر ایسا موجود نہ ہو جس نے اس گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا. محترم حاضرین, جب ہم سورہ نور کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی زنا کی قباحت کو ذکر کیا ہے, اللہ اس تبارک و تعالیٰ نے زنا سے بچنے کے تقریباً 14 راستے بتائیں کہ جو بھی آدمی ان راستے پر چلے گا اس کا دروازہ زنا ہوگا. جو آدمی اس دروازے کی طرف آگے جائے گا اس کا نتیجہ زنا ہوگا. لہذا ان 14 چیزوں سے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا. اب وہ 14 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو زنا کریں انہیں حد لاگی کی جائے. حد, اگر کوئی ایسا ہے جس نے شادی نہیں کی, غیر شادی شدہ بیچولر ہے, اس نے زنا کیا ہے تو اس کے پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اسے گاؤں سے نکال کر چھوڑ دیا جائے گا. اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہے تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی, اسے رجم کیا جائے گا. رجم ہوتا یہ تھا کہ آدمی کو کمر تک زمین میں گاڑ دیا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رجم ہوتا, کمر تک اسے زمین میں گاڑ دیا جاتا. سارے لوگ پتھر لیتے اور پتھر سے اسے اس وقت تک مارتے جب تک کہ اس کی روح اس کے جسم سے الگ نہ ہو جائے. اسے اسلام نے رجم کہا. اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو رجم کیا جائے گا, یہ اسلام کا قانون ہے. اور غیر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کیا جائے گا. تو یہ پہلا طریقہ ہے زنا سے بچنے کا, کیونکہ اگر 1-2 کے ساتھ ایسا کیا گیا تو جو بھی آدمی زنا کرنا چاہے گا اس کے سامنے نتیجہ واضح ہوگا. تو اسلام ایسا حکم اس لیے دیتا ہے, اسلام کوئی زبردستی یا اسلام ظلم نہیں کرتا ہے. ایک پر سزا لاگو کی جائے, ایک کو سزا دی جائے, آدھا معاشرہ ویسا ہی سدھر جائے گا. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز, اسلام نے منع کیا کہ جو زانی ہے یا زانیہ ہے ان سے نکاح ہی نہ کرو, ایک سزا انہیں دو. کسی کے بارے میں پتا چل جائے کہ زنا کیا ہے اس نے تو نہ کوئی مرد وہاں رشتہ بھیجے, اور اگر کوئی عورت ہے تو کوئی عورت نہ وہاں رشتہ بھیجے. لہذا زانیوں سے نکاح کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا. اسی طرح زنا کے حوالے سے زبان پر الزام لگانے سے اسلام منع کیا کہ اگر کسی نے زنا کیا بھی ہے, اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اسلام منع کرتا کہ الزام نہ لگاؤ. یہ سارے زنا تک پہنچنے کے راستے ہیں. اس کے علاوہ اسلام نے منع کیا کہ اپنی بیویوں پر الزام نہ لگاؤ الا کہ انسان کے پاس کوئی مضبوط دلیل ہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام سے روکا کہ کوئی بھی آدمی کسی فحش کام کے حوالے سے اپنے دل کے اندر برائی کو نہ رکھے کہ فلاں آدمی ایسا ہے, بدگمان نہ بنے فحش کے حوالے سے, اس سے منع کیا گیا. اس کے علاوہ مسلمانوں میں زنا کی خبریں پھیلانے سے منع کیا گیا. اس کے علاوہ یہ بات بتا دی گئی کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لی جائے. کسی اجنبی عورت کی طرف مرد کو اور مرد کو عورت کی طرف دیکھنے کو اسلام نے حرام قرار دیا, اور عورتوں کو منع کیا کہ وہ اپنی زینت کو مردوں کے سامنے نہ ظاہر کرے, اور عورتوں کو اس بات سے بھی منع کیا کہ وہ ایسا کوئی بھی کام نہ کرے جس کے ذریعے سے کیا ہے مردوں کا اٹینشن ان کی طرف آئے. نہ ایسے پازیب پہن کر مردوں کے پاس سے گزرے کہ جن کے پازیب کی آواز کی وجہ سے مرد ان کی طرف جائیں, اور نہ ہی کیا ہے اپنی آواز کو ایسے بلند طریقے سے ظاہر کریں کہ مرد ان کی آواز سنے تو ان کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس بات کو بھی اسلام نے منع فرما دیا. بلکہ اسلام نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ جب بھی شادی کرنا چاہیں پاک دامن عورتوں سے شادی کریں, اور اسی طرح پاک دامنی کے اسباب کی اختیار کریں. تقریباً یہ 14 ایسے طریقے ہیں, ایسے راستے ہیں جن کو اپنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا سے بچنے کا حکم مسلمانوں کو دیا. محترم حاضرین, جب آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم قصے کا ذکر کیا, ایک ایسا واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا, جس واقعے نے مسلمانوں کی قدموں کے نیچے سے زمین کو ہلا دیا تھا. واقعہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کا الزام لگانا, جسے واقع افک کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ جھوٹا قصہ گھڑا, جن لوگوں نے الزام لگایا, وہ تم میں سے ہی ایک جماعت ہے, لہذا تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو, یہ تمہارے لیے بھلا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نے کتنا گناہ اس مسئلے میں کمایا. محترم حاضرین, قصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب بھی آپ جنگ میں جاتے تو آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں, 9 بیویاں تھیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ قرعہ اندازی کرتے. قرعہ اندازی میں جس عورت کا نام نکلتا اللہ کے نبی انہیں جنگ میں ساتھ لے جایا کرتے.
لہذا ایک مرتبہ قرآن اندازی ہوئی تو حضرت عائشہ کا نام سامنے آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جنگ میں لے کر چلے گئے. لہذا جب جنگ ہوئی لوٹ کر اللہ کے نبی آ رہے تھے, آپ کا معمول تھا کہ کبھی بھی آپ مدینہ میں دن میں داخل نہیں ہوتے تھے, ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے اور مدینہ سے باہر رک کر ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کا مسئلہ ہوتا رک جاتے, صبح ہی مدینہ میں داخل ہوا کرتے. تو لہذا رات کا وقت ہوا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکے, سارے صحابہ رک گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ضرورت پیش آئی تو لہذا وہ نکلی. اس وقت کیا ہے دور جانا پڑتا تھا, چاہے مرد ہو یا خواتین, بڑا دور جانا پڑتا تھا. لہذا جس جگہ رکے تھے حضرت عائشہ بالکل جو ٹیلا تھا اس کے دوسرے طرف گئی اور اپنی حاجت کو پورا کر کے واپس آئی. جیسی واپس آئی کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو گم گیا ہے, جو نظر نہیں آ رہا ہے. تو لہذا قافلہ دھیرے دھیرے اٹھ رہا تھا, قافلے کو چلنے کا حکم دے دیا گیا تھا. حضرت عائشہ دوبارہ دوڑتے دوڑتے اسی جگہ گئی جہاں انہوں نے اپنی ضرورت کو پورا کیا تھا. وہاں ڈھونڈنے میں اتنی دیر لگ گئی کہ قافلے کو پتہ نہ چلا اور قافلہ وہاں سے چل دیا. کیونکہ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ اس وقت کی عورتیں دبلی پتلی تھی, کھانا نصیب نہیں ہوتا. حضرت عائشہ بھی بالکل کم عمر کی تھی, دبلی پتلی تھی. لہذا جس ہودج میں وہ بیٹھا کرتی, صحابہ آتے ہیں اس ہودج کو اٹھا کر سیدھے اونٹ پر رکھ دیتے, انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ خالی ہے, کیونکہ حضرت عائشہ اتنی دبلی پتلی تھی. لہذا قافلہ چل پڑتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب ہار ملتا ہے واپس آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ سارا قافلہ وہاں سے جا چکا ہے, وہاں نہ کوئی زندہ ہے نہ مردہ ہے, سب جا چکے ہیں. لہذا حضرت عائشہ نے کیا بہتر سمجھا کہ میں یہیں انتظار کروں گی, جب یہ مدینہ میں داخل ہوں گے, جب یہ ہودج کو خالی پائیں گے تو اللہ کے نبی ضرور واپس آئیں گے مجھے لینے کے لیے. لہذا جہاں ان کا ہودج تھا حضرت عائشہ وہیں بیٹھ گئے. لہذا بیٹھے بیٹھے انہیں نیند آ گئی اور سو گئے. ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے صبح یعنی مغرب کے قریب وہاں اترے تھے, لیکن حضرت صفوان رات کے آخری حصے میں وہاں اترے تھے. لہذا حضرت صفوان وہیں سو گئے یہاں تک کہ صبح ہوئی. جب صبح اٹھ کر اسی راستے سے جانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی عورت کو انہوں نے سویا پایا جو وہیں سوئی ہوئی ہے, اور حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو کیا ہے پردہ نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا. تو دیکھتے ہی سمجھ گئے حضرت عائشہ, زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. جیسی حضرت صفوان بالمعطل السلمی رضی اللہ عنہ زور سے ان للہ پڑھا, حضرت عائشہ اٹھ گئی, فوراً اپنے پردے کو صحیح کیا. اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت صفوان نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا. گئے حضرت صفوان اپنے اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں, حضرت عائشہ اس پر بیٹھ جاتی ہیں اور لے کر سیدھے ظہر کے وقت تک وہ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں. جیسے ہی ظہر کے وقت میں لوگ دیکھتے ہیں کہ صفوان بن معطل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ کو لے کر مدینہ میں داخل ہوتے ہیں, منافقوں کا موقع مل گیا اور منافقوں نے زنا کا الزام لگا دیا. منافقوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کا الزام لگا دیا, اور اس میں سب سے سر فہرست عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. لہذا صحابہ کے درمیان بات پھیل گئی. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر پہنچتی ہیں, انہیں نہیں پتا کہ کیا ہے. 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوا, سارے شہر میں سارے مدینہ کے اندر بات پھیل گئی, انہیں کچھ نہیں پتا. اس وقت کی عورتیں جب قضاء حاجت کے لیے نکلتی تو اکثر رات کا وقت ہوتا. ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قضاء حاجت کے لیے نکلی تو عورتوں نے بتایا کہ آپ کے تعلق سے ایسی گفتگو ہو رہی ہے. حضرت عائشہ رونے لگی, کیا سچ میں ایسی گفتگو ہو رہی ہے, مجھے تو پتا نہیں. وہ آپس فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ 1-2 دن سے اللہ کے نبی کا رویہ بھی بدل گیا تھا. اللہ کے نبی ہمیشہ آتے, خیر خیریت پوچھتے, بیٹھا کرتے, گفتگو کرتے, ضرورت مانگا کرتے, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری چیزوں سے دور ہو گئے. اللہ کے نبی داخل ہوتے, سلام کرتے, کیسی طبیعت ہے پوچھتے, اس کے علاوہ کچھ بات نہیں کرتے, اور آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دیکھے جا رہے تھے. تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ یہی مسئلہ ہے. حضرت عائشہ نے فوراً اجازت مانگی کہ میں اپنے والد کے پاس جانا چاہتی ہوں. خود اللہ کے نبی سے پوچھنے کی ہمت نہیں تھی کہ کیا چل رہا ہے, لہذا چاہتی کہ اپنے گھر جاؤں اور جا کر ابا سے, والدہ سے کنفرم کروں کہ ہو کیا رہا ہے. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. حضرت عائشہ سیدھے گھر میں آئی, آ کر اپنی والدہ سے کہنے لگی, امی جان جو سن رہی ہوں کیا ہے. ان کی والدہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری بچی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے نزدیک پیاری ہوتی ہے اور اس عورت کا مقام بڑا ہوتا ہے تو اس سے جلنے والے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں, لہذا صبر کرنا, اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میری والدہ نے یہ بات کہی مجھے یقین ہو گیا کہ الزام صحیح میں لگایا گیا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس وقت سے رونے لگی, رات کا وقت ہوا, صبح ہوئی, میں برابر روتی رہی, یہاں تک کہ رو رو کر میری حالت خراب ہو گئی. اب معاملہ ایسا تھا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, نہ آسمان سے وہی نازل ہو رہی. ایسا ہوتے ہوتے 1 مہینہ گزر گیا. 1 مہینے بھر تک کیا ہے صحابہ کے درمیان ساری تفتیش ہے, یہاں تک کہ مشرک خاص کر یہ جو منافقین تھے اس خبر کو پھیلا رہے ہیں, یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی بن سلول سب سے زیادہ اس خبر کو پھیلا رہا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کو بلایا, حضرت اسامہ بن زید کو بلایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی بن
بن ابی طالب کو بلایا، اور اسی طرح آپ کی لونڈی جو آپ کے گھر میں خدمت کیا کرتی تھی حضرت بریرہ کو بلایا، تینوں سے بلا کر اللہ کے نبی مشورہ کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ سے کہتے ہیں کہ تمہارا کیا کہنا ہے؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے نہیں پتا کہ اگر حضرت عائشہ پاک نہیں ہے تو دنیا کی کون سی عورت پاک ہے، میں نے ان کے اندر کبھی خیر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ ان کو طلاق بھی دے دیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی عورتیں آپ کے لیے تیار رکھی ہیں۔ آپ نے حضرت بریرہ کو بلایا جو گھر میں کام کیا کرتی تھی، کہا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو حضرت بریرہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ عمر کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے اتنی کچی، اتنی معصوم ہے کہ جب یہ آٹا گوندتی ہیں تو آٹا گوندتے گوندتے سو جاتی ہیں، یہاں تک کہ کب آ کر مرغی ساری آٹا کھا جاتی ہے، ان کو احساس نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں پتا کہ ایسا بڑا جرم بھی حضرت عائشہ کر سکتی ہے، یہ معصوم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری باتیں سنی، آپ کو پختہ یقین ہو گیا، آپ ممبر پر چڑھ گئے اور ممبر پر چڑھ کر کہنے لگے کہ کون آدمی ہے جو مجھے اس ظالم انسان کے ظلم سے بچائے جس نے میرے گھر والوں کے مسئلے مجھے بہت تکلیف دے دی۔ آپ چاہتے تھے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو قتل کر دیا جائے کیونکہ اس نے آپ کے اہل خانہ کے مسئلے میں اتنی ساری لب کشائی، اتنی ساری باتیں کی تھی۔ لہذا اس کے بعد جو مسئلہ ہوا سو ہوا، ایک مہینہ گزر جاتا ہے، گزرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے حضرت ابوبکر کے گھر میں آتے، حضرت ابوبکر کے گھر میں آتے۔ اس وقت حضرت ابوبکر تھے، ان کی بیوی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ سے کہتے ہیں اے عائشہ، مجھے یقین ہے کہ تم پاک دامن ہو، اگر تم پاک دامن ہو تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری پاک دامنی کو ضرور نازل کرے گا، لیکن اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ اب یہ بات ہو رہی تھی، حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کہوں، میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کو جواب دیجئے۔ والدہ کہنے لگی کہ میں کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، لہذا حضرت عائشہ اپنے والد سے کہتی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کو جواب دیجئے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اے میری بیٹی، اللہ کے نبی کو آخرکار میں کہوں تو کیا کہوں؟ یہ بات اللہ کے نبی نے کہی، آپ وہاں سے اٹھ کر چل دیے، ابھی کچھ دور نہیں گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 10 آیتیں نازل کی، جو 10 آیتیں سب کی سب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں تھی، اور آیتیں کہہ رہی تھی کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ جن لوگوں نے یہ جھوٹا قصہ گڑھا ہے یہ تم میں سے ہیں، اور یاد رکھو اسے تم اپنے لیے برا نہ شمار کرو، یقیناً تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی جس قدم سے گئے تھے آپ دوبارہ اسی قدموں سے لوٹتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور مارے خوشی کے کہنے لگے اے عائشہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری براءت کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری براءت کا اعلان کیا۔ حضرت عائشہ مارے خوشی کے کہتی ہیں خدا کی قسم میں کبھی نہیں سمجھتی تھی کہ میری جیسی حقیر عورت کے لیے اللہ قرآن میں 10 آیتیں نازل کرے گا، میں تو سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دے گا کہ میں پاک ہوں، آپ یہ بات مان لیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسی عورت کی پاکی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 10 آیتیں نازل کی، جو 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکی پر دلالت کرتی ہیں۔ محترم حاضرین، اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10 آیتوں میں پورا بیان کیا ہے۔ اس قصے سے چند نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی نصیحت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو چاہیے تھا کہ جب اس طرح کے جھوٹے قصے سنیں تو فوراً اپنے نفسوں میں بھلا سوچیں اور زبان سے کہیں کہ یہ تو جھوٹا الزام ہے۔ لہذا ایک مومن کا مومن کے حوالے سے کردار یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ایک مومن کسی مومن کے حوالے سے اس طرح کا معاملہ سنے، سب سے پہلے اپنی دل میں کے اندر اس مومن کے لیے بھلا سوچے، اس الزام کے بارے میں نہ سوچے اور اپنی زبان سے کیا ہے اس بات کا جھوٹ ہونے کا اقرار کرے۔ تو اس سے پہلی نصیحت یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب سکھایا۔ ادب یہ ہے کہ جس آدمی کا ظاہر پاک ہو، جس آدمی کے بارے میں پتا ہے کہ آدمی صاف ستھرا ہے، یہ آدمی اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑتا ہے، اس پر الزام لگایا جائے تو جتنے سننے والے ہوں گے سب سے پہلے ان کا کردار یہ ہے کہ اس قصے کو جھوٹا کہیں گے، اس الزام کو جھوٹا کہیں گے، کیونکہ الزام لگانے والا جب تک 4 دلیل لے کر نہ آئے وہ جھوٹا ہے، لہذا اس کے الزام کو صحیح نہیں سمجھا جائے گا۔ ایک مومن کا کردار دوسرے مومن کے لیے، لہذا جب بھی کسی الزام کو سنے تو ادب یہ ہے کہ الزام لگانے والے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جس کے بارے میں الزام لگایا جا رہا ہے اس کے مسئلے میں خیر ہی سوچا جائے گا۔ محترم حاضرین، یقیناً یہ عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مومنوں کے لیے عظیم نعمت دی، لیکن اللہ معاف فرمائے جب آپ آج کل کا ہمارا معاشرہ دیکھتے ہیں تو معاشرے کو الٹا دیکھتے ہیں۔
جیسے ہی کسی کے بارے میں کوئی خبر ملتی ہے لوگ اسے جھٹلانے کے بجائے دل سے اسے نا قبول کر کے زبان سے یہ کہنے کے بجائے کہ یہ جھوٹا قصہ ہے بغیر کسی دلیل کے ان باتوں کو لوگوں میں پھیلانا شرف کی بات سمجھتے ہیں. اور خاص کر اللہ معاف فرمائے اس میں ہماری خواتین سب سے زیادہ آگے ہیں. ایک خبر پہنچی کہ فلاں کی بچی نے ایسا کیا کہ فلاں کا لڑکا ایسا ہے, فلاں آدمی گھر میں اتنے لیٹ جاتا ہے, فوراً خبروں کو سنتے ہی یقین کیے بغیر اپنی سہیلیوں میں ان خبروں کو پھیلانے لگتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا, اس کے دل میں ایمان نہیں ہے جو کسی مومن کے بارے میں کسی غیر خبر کو سنے تو سب سے پہلے دل میں اس کے بارے میں اچھا سنیے, جب تک 4 دلیل نہ ملے اس خبر کو جھوٹا سمجھے. لہذا یقیناً اس معاشرے کو ایسا کردار اپنانا چاہیے. تو لہذا یہ مومنوں کا کردار ہے کہ جب بھی کسی خبر کو سنیں. اور دوسری اہم بات کہ جب بھی کوئی الزام لگانے والا الزام لگاتا ہے تو شریعت اسے جھوٹا کہتی ہے. الزام لگانے والا جھوٹا ہے یہاں تک کہ وہ 4 گواہ نہ لا کرتے. 4 گواہ لائے گا تو وہ سچا ہے, ورنہ 4 گواہ نہ لانے تک وہ جھوٹا ہے اور اسے جھوٹے ہی کی طرح تعامل کیا جائے گا, اسے جھوٹے کے جیسے ہی اس کے ساتھ تعامل کیا جائے گا. محترم حاضرین, اللہ تعالیٰ نے ایک ادب سکھاتے یہ کہا کہ یقین جانیے کہ جب بھی اڑتی خبریں انسان کے پاس آتی ہیں, ہر اڑتی خبر, خاص کر ایسی خبر جس کا تعلق انسان کی عزت سے, عورت ہے اس کا تعلق عزت سے, مرد ہے اس کا تعلق عزت سے, اگر کسی عزت کے تعلق سے اڑتی خبر آئے تو سب سے پہلے اس خبر کو دل میں رکھنا بھی حرام ہے. کسی مومن کے تعلق سے آپ کے پاس کوئی اڑتی خبر آئے, اس خبر کا تعلق اس کی عزت سے ہے, اس خبر کو دل میں رکھنا, اسے سچا سمجھنا بھی حرام ہے. چہ جائے کہ اس خبر کو آپ سچا بھی سمجھیں, اپنی زبان پر بھی لیں, لوگوں تک بھی اسے پھیلائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے. تو یہ مومن کا کردار ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے, ہر اڑتی خبر پر یقین نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کے نبی نے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا کسے کہا؟ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. اس انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو بھی خبر سنے اسے صحیح مان لے اور لوگوں کے سامنے پھیلانا شروع کرے. سنا کہ ایسا اس نے کیا, فلاں اس نے ایسا کیا, خبر سنا اسے سچ مان کر لوگوں کے سامنے پھیلانا شروع کر دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. بلکہ ایک مومن آدمی جب اس کے بارے میں کوئی بات آپ تک پہنچے تو آپ کا حق ہے آپ اس کا دفاع کریں, آپ اس کا ڈیفینس کریں. چہ جائے کہ آپ کو خبر کیا ہے پتہ نہ ہو, مومن ہے, پاک دامن ہے, نمازی ہے, متقی پرہیزگار ہے, کوئی خبر پہنچے تو ایک مومن کا حق یہ ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں, اس کا ڈیفینس کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عنہ وجہہ یوم القیامہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو کسی اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے, اس کی عزت سے ڈیفینس کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے. تو یقیناً ایک مومن کی عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی محترم ہے. اس لیے حدیثوں کے اندر جگہ جگہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ستر پوشی کرنا چاہیے. کسی کا عیب پتہ چلے, کسی کی برائی پتہ چلے, اسے چھپانا سیکھیں, اسے لوگوں کے درمیان پھیلانا نہ سیکھیں. محترم حاضرین, یقیناً یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور امت کی مومنہ اور اسی طرح امت کی ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو پاک دامن قرار دیا. اور پاک دامن ہو بھی کیوں نہ, کیونکہ ایک تو حضرت عائشہ ہیں, مومنوں کی ماں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے خود اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرتا تھا ان کی محبوبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. تو لہذا یہ آیت آپ کی پاک دامنی بتاتی ہے. لیکن آج بھی اگر کوئی آدمی حضرت عائشہ پر الزام لگائے اور اس غلطی کو یا یوں سمجھیے اس قصے کو سچا سمجھے تو ایسا آدمی کافر ہے, ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے, کیونکہ گویا اس نے قرآن کی اس آیتوں کو جھٹلا دیا. اب غور کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر شیعہ حضرات جو روافظ ہیں, شیعہ میں بھی وہ جو روافظ ہیں, ایسے لوگ کیا ہے حضرت عائشہ پر آپ بھی الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے گناہ کیا تھا اور اس گناہ کو صحیح ٹھہراتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی میں 10 آیتیں نازل کی. بتائیے جب قرآن میں اللہ نے 10 آیتیں نازل کی, صحابہ نے اس بات کو تسلیم کیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کو وضاحت کر دیا, اس کے بعد بھی اگر کوئی حضرت عائشہ کو غلط سمجھے تو یقیناً ایسا آدمی کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ ہدایت دے ایسے روافظ کو, ایسے شیعہ کو جو اتنی بڑی جرأت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے مسئلے میں کرتے ہیں. محترم حاضرین, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم. یہ جو بھی واقعہ ہوا مسلمان اسے برا نہ سمجھے,
مسلمان اسے برا نہ سمجھے، یہ مسلمانوں کے لیے کبھی نہ کبھی بہتر ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ جب کسی انسان کے تعلق سے جھوٹ معاشرے میں پھیلنے لگتا ہے، کوئی آدمی ہے جس کی عزت پر الزام لگایا گیا، وہ پاک ہے اور اس الزام کو سن کر اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، تو جتنی بھی تکلیف اسے ہوگی یا جتنے لوگ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ثواب اس انسان کو دے گا۔ اگر انسان پاک دامن ہے اور اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا اور اس کی الزام کو لوگ پھیلا رہے ہیں، تو جتنے لوگ اس کے الزام کو سنیں گے، جتنے لوگ اس کے الزام کو پھیلائیں گے، اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس انسان کو دے گا جس پر الزام جھوٹا لگایا گیا۔ اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جتنے لوگوں نے حضرت عائشہ کے مسئلے میں گفتگو کی تو حضرت عائشہ کا ثواب اس سے بڑا، اور حضرت عائشہ کی وجہ سے جتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی، چاہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، جس میں حضرت ابوبکر کا خاندان تھا، گویا سارے خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دے گا جتنے لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مسئلے میں گفتگو کی۔ تو اس اعتبار سے اللہ کہتا ہے کہ یہ جو ہوا ہے اسے تم برا نہ سمجھو، یقیناً یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ اس قصے سے جو چند بنیادی نصیحتیں میں ملتی ہیں کہ جب بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، کوئی چیز چھپی ہے، ہمیں کسی انسان کو گناہ پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی ایسا ایسا گناہ کرتا ہے، تو ہمیشہ مسلمانوں کے اور مومنوں کو گناہوں کو چھپایا کرو، کیونکہ جب ایک انسان گناہوں کو لوگوں میں پھیلا دیتا ہے، پہلے دیکھیں کہ بڑے کم قصے سننے آتے تھے کہ کسی عورت نے زنا کیا، کوئی لڑکی گھر سے بھاگ گئی، لیکن جب بار بار ایسے قصے لوگوں کے درمیان پھیلنے لگتے ہیں اور بار بار لوگ ان باتوں کو سننے لگتے ہیں، تو جب ایک انسان کسی غلط چیز کو سنتا ہے تو شیطان اس چیز کو دل میں ڈال دیتا ہے۔ لہذا جب کوئی انسان ایسا گناہ نہیں بھی کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں موجود ہے کہ گناہ تم نہیں کر رہے، تم سے پہلے بہت لوگوں نے کیا، چلو تم بھی گناہ کر لو۔ تو لہذا مسلم معاشرے میں کسی کی گھر کی لڑکی بھاگ گئی ہے، خبر صحیح بھی ہو یا جھوٹی ہو، ایسے خبروں کو لوگ پھیلایا نہ کریں، ایسی خبروں کو لوگ پھیلایا نہ کریں، کیونکہ بہت ساری ایسی نادان بچیاں یا نادان ہمارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو ایسی خبریں سن کر دل کے اندر گھر سے بھاگ جانے والے برائی کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں، لہذا وہ برائی کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن ایسے خبریں سن کر شیطان میں ان کے دل میں اس وسوسے کو ڈال دیتا ہے اور اس وسوسے میں بہت سارے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب غلط خبروں کو پھیلانا، چاہے وہ خبر سچی ہو یا غلط ہو، لیکن وہ فحش زنا سے اگر اس کا تعلق ہے، معاشرے میں ایسے کسی گناہ کو پھیلایا جائے تو اس گناہ کو کیا ہے لوگ آرام سمجھ کر اس کی طرف داخل ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، اس وعید کے اندر جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ ایسے فحش کاموں کو پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سخت عذاب ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو فحش کاموں کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے وہ لوگ آتے ہیں جو آج عورتوں کو پردے سے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان ہیں جو سیاست میں چلے گئے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں لوگ اوپن مائنڈ کہتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے انہیں کچھ پردہ نہیں ہے، انہیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے، انہیں دنیا داری چاہیے، اسلامی تعلیم سے آزادی کی چاہتے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی خواتین بھی ہیں جو دنیا کی روش پر چلنا چاہتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ ہماری لڑکیوں کو پردہ نہیں کرنا چاہیے، پردہ کر کے کسی کا کیا بھلا ہوا ہے، اگر ہم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری بچیوں کو اسکول کالج میں جانا پڑے گا، پردہ نکالنا پڑے گا، اسی طرح دنیا کے ساتھ قدم بقدم رہ کر آگے چلنا پڑے گا۔ جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کے مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب رکھا ہے، بس موت کا انتظار کریں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور عذاب دے گا۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ جو دنیا کے روش میں ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، جنڈر ایکوالٹی، کہ مرد و عورت برابر ہیں لہذا برابر کا مقام دیا جائے، یہ جنڈر ایکوالٹی یہ دنیا کے اندر ایک فتنہ، ایک فساد ہے، اور بہت سارے مسلم جو ہے اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی اس میں صحیح سمجھتا ہے کہ مرد و عورت برابر ہیں، دونوں کا مقام برابر ہے، دونوں کو کندھا بکندھا مل کے چلنا چاہیے، یقیناً اس فکر کو، اس مینٹالٹی کو ماننے والا بھی اللہ تعالیٰ کی اس ذم کے اندر، اس مذمت کے اندر برابر شامل ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں دردناک عذاب رکھا ہے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ سورہ نور کو پڑھا جائے، اس کے اندر جو احکام بیان کیے گئے انہیں سنا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں بھی سورہ نور ہی کی بقیہ تفسیر کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے کو زنا جیسی عظیم بیماری سے بچا کر رکھے اور پردہ پوشی کرنے والے اور مسلمانوں کے عیبوں کو چھپانے والوں میں سے بنائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔